السلام علیکم ناظرین، جنیدی نیوز سے رانا آفتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے پاکستان کی معروف مصنفہ انجینئر سحر ندیم صاحبہ سے۔ تو جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا ان سے بات کرنے کا، ان سے ٹاک کرنے کا، وہ ہے الیکشنز۔ جیسا کہ پتہ ہے آپ کو 8 فروری الیکشنز کے لیے منتخب ہو چکی ہے، اور اس وقت ملک پاکستان میں الیکشنز کی گہما گہمی ہے، ہر طرف الیکشنز کمپین ہو رہی ہے۔ تو اسی ٹاپک پہ ہم ان سے بات کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم، بالکل ٹھیک۔ بتائیں کہ الیکشنز کی ضرورت محسوس کرتی ہیں آپ؟ جی ہاں بالکل، میں اپنے حساب سے اس کا پوائنٹ آف ویو آپ کو پیش کرتی ہوں کہ الیکشنز کہیں کہیں ہم سنتے ہیں کہ ہوں گے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو میری اس آپ کے شو کے توسط سے میں کچھ اپنا تجزیہ دینا چاہتی ہوں کہ حکام بالا، افسران اعلیٰ اور سیاسی کارکن، سیاسی لیڈران، سب سے میری دست بستہ التجا ہے یا بہت بڑی ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کر کہ اس الیکشنز کو ہونے دیا جائے۔ اس کی وجہ میں بتانا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ملک کے حالات کو ان 10 سالوں میں دیکھیے کہ کہاں تھے ہم اور کہاں پہنچ گئے لوگ۔ آپ بجلی کی صورتحال کو دیکھیے، بجلی کے بلوں میں اضافے کو دیکھیے، آپ گیس کے ہوشربا بلوں میں اضافے کو دیکھیے، آپ کنٹری میں نوجوان ذہن کے انتشار کے حالات کو دیکھیے کہ ذہن کیسے ان کے گڑبڑا گئے ہیں مہنگائی اور گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے، کہ پڑھنے اور پڑھانے پہ میرا نہیں خیال کہ اسٹوڈنٹ فوکس کر پائیں گے اس طرح کے حالات میں۔ آپ راہ چلتے ہوئے لوگوں کے ذہن کے انتشار کی کیفیت کو دیکھیے، آپ صحت کی کنڈیشنز کو کنٹری میں دیکھیے کہ کیا صورتحال، ہسپتالوں میں کیا سروسز دی جا رہی ہیں، اور عام آدمی کے معیار زندگی کو دیکھیے۔ آپ آج کل کے حساب سے اپنے گھروں کے راشن کے حالات کو چیک کیجئے، تو کیا یہ ملک اس چیز کا متحمل ہے کہ ہم گڑبڑاتے ہوئے کچھ چیزوں کو آگے چلاتے جائیں؟ یا جیسے ہماری نگران حکومتیں ملک کو لے کر چل رہی ہیں، جیسے کہ نگران حکومت کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ فوٹوگرافی کروانا، کیک پیسٹریاں کھانا اور گھر چلے جانا، تو کیا نگران حکومتوں کے اوپر اگلے کچھ سال ہم مزید گزارا کر سکتے ہیں؟ کہ کیا ملک کس بحران کے اندر داخل ہو چکا ہوا ہے؟ تو میں یہ کہتی ہوں ان تمام بحرانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے الیکشنز کو کنٹینیو ہونے دیا جائے، اور یہ لازم بھی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ از حد ضروری ہے تاکہ ہم اس بحران سے نکل سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملک کے جو ہمارے اس وقت حالات ہیں، یہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ کوئی ہم آمریت مزید برداشت نہیں کر سکیں گے۔ نہ تو کوئی عبوری حکومت ایسی لے آئی جائے کہ جیسے پہلے کچھ تجربے ہو چکے کہ ملی بھگت کے ساتھ کسی کو بھی لا کے بٹھا لیا جائے اور پھر دوبارہ انتشار کی کیفیت پیدا ہو۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک فیئر اور شفاف الیکشنز کی تیاری کی جائے، سیاسی لیڈران بھی کوآپریٹ کریں، حکام بالا بھی کوآپریٹ کریں، اور اسٹوڈنٹس بھی اپنا تعاون کریں، لیڈیز بھی اپنا رول ادا کریں، سب لوگ اپنے اپنے حصے کا رول ادا کریں تاکہ الیکشنز کی شفافیت پر ہمارا زور قائم ہو سکے اور ملک میں دوبارہ سے جمہوریت کا دورہ ہو۔ پھر جو بھی آپ کی عوام کی منتخب کردہ پارٹی ہوگی، اس کو کسی ایک پارٹی کو آنے دیں۔ دیکھیں کہ پہلے جیسے ٹرینڈ چلا کہ آپ نے 11-12 پارٹیوں کو اکٹھا کر کے چلایا گیا، تو کیا نتیجے ملک کے لیے نکلے اور کیا ہم کسی چیز کے بحران سے باہر نہیں آ سکے؟ تو یہ سب پارٹیوں کا اپنا اپنا ذہن ہے، اپنا اپنا لائحہ عمل ہے اور اپنی اپنی بیک گراؤنڈ ہے۔ کسی ایک پارٹی کو آگے آنے دیجئے جو کہ عوام کی منتخب کردہ پارٹی ہو، اس کے بعد انہیں اپنی فل پرفارمنس دینے دیں۔ اور میں کہتی ہوں کہ اب کے بار ایسا کیجئے کہ 5 سال کسی بھی گورنمنٹ کو مکمل پورے کرنے دیجئے تاکہ کچھ ان کا ورک آؤٹ ہمارے سامنے آ سکے، اور آئندہ اگر ہم ججمنٹ میں اب پھر غلطی کریں تو آئندہ وہ غلطی نہ دہرائی جا سکے، کیونکہ ہم لوگ اپنی زندگی گزار چکے ہیں، آگے سوال ہے آپ لوگوں کی زندگیوں کا۔ تو میرا خیال ہے کہ نوجوانوں کے حساب سے مجھے بات کرنی چاہیے کہ نوجوان نسل کی زندگی سے بھی ہمارے ملک میں کافی کھیلا گیا ہے۔ آگے بہتر کیجئے الیکشنز کو، ان کا ایک سسٹم بنائیے، لائحہ عمل بننے دیجئے تاکہ آئندہ کی ہماری آنے والی نسلیں، یہ جو دائرہ اور بھیڑ چال چلتی جا رہی ہے، اس میں آپ لوگ مزید اس چیز کا شکار نہ ہو جائیں۔ میڈم، جس طرح سے ماشاء اللہ پاکستان کی بہت زبردست مصنفیں آپ لکھتی بھی ہیں، اپنے الیکشنز کے اوپر بھی کچھ لکھا ہے؟ جی ہاں، میں نے تقریباً ہر اخبار میں، پاکستان کے ہر اخبار میں، ہر جریدے میں، ہر رسالے میں نے اپنی یہ عرض پیش کی ہے کہ الیکشنز کو ہونے دیا جائے تاکہ ایک بار ہم ان بحرانوں سے نکل سکیں۔ جی کیا سمجھتی ہیں الیکشنز کے بعد مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ کیا مہنگائی کا حل الیکشنز ہی ہیں؟ مہنگائی ختم
تو ٹوٹل نہیں ہو سکی. کوئی ایسا لائحہ عمل ہے ہی نہیں جس سے ہم آنے والے وقت کی مشکلات کو روک سکیں. لیکن یہ ہے کہ ملک میں کچھ چیزوں کا جائزہ بنا لیا جائے گا. کوئی ایک پارٹی آئے گی, وہ اپنے اوپر ذمہ داری لے گی, اس کا برڈن لے گی کنٹری کا, اور کچھ سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرے گی. اور ویسے بھی میں سمجھتی کہ اب جو پارٹیاں میدان میں ہیں, ان میں سے ہر پارٹی, کوئی بھی ان میں سے نئی آنے والی جماعت نہیں ہے. وہ کچھ تجربہ کر کر آ رہی ہیں. تو اگر ان کو موقع دیا جائے کسی ایک پارٹی کو, تو وہ اپنی عزت نفس کو برقرار رکھنے کے لیے اور ملک کے نام کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنے کی کوشش کریں گی, جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ مہنگائی کی صورتحال بھی ریوائیو ہو سکے. ہر پارٹی کو الیکشن لڑنے کا برابری کی فارم پر حق دیا جائے, اور بیچ میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچی جائیں. اس میں سیاسی لیڈران کو بھی کوآپریٹ کرنا ہے, گورنمنٹ کو بھی. یہ مل جل کر چلے گا سلسلہ سارا, اور حکام بالا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا کہ ایک بار سب کو موقع دیا جائے برابری کا, اور آگے پچھلی رنجشوں کو بھلا کر, ایک دوسرے سے خانہ جنگی مٹا کر سب پارٹیز کو میدان میں آنے دیا جائے. اور پھر جس کو عوام چنے, یہ میرے اور آپ کے کہنے کی بات نہیں کہ کون سی پارٹی آنی چاہیے, جس کو سب عوام کا فیصلہ ہو, تاکہ عوام کا ان پر برڈن آئے گا, عوام کی وہ منتخب کردہ ووٹوں پر جیتیں گے, تو اس کے بعد وہ ذمہ داری اٹھانے کی کوشش کریں. بہتر یہ ہے کہ الیکشنز کو ہونے دیا جائے, بلکہ صرف ہونے نہیں دیا جائے, شفافیت پر بھی زور دیا جائے. اور اس بار الیکشنز کے دوران نوجوان نسل نے صرف یہ کرنا ہے, میں کہتی ہوں کہ ڈنڈا برداری نہیں کرنی ہے, اور پرامن الیکشنز کا انعقاد کیا جائے, تاکہ جمہوریت دوبارہ سے ہم اس ملک میں آتے ہوئے دیکھیں. جی ہاں, جی ہاں, اور پرامن اور شفاف الیکشنز ہوں, اور اس کے بعد جمہوریت کا بول بالا کیا جائے. ٹھیک ہے. سو ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, جس میں ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کی معروف مصنفہ انجینئر سحر ندیم صاحبہ موجود تھی, جن کا ٹاپک تھا صاف اور شفاف الیکشنز کو ہونے دینا چاہیے, اور الیکشنز کے بعد کسی بھی پارٹی کو ملک پاکستان کی خدمت کرنے کا موقع دینا چاہیے. تو اسی کے ساتھ اپنے پروگرام ہوسٹ رانا آفتاب کو دیں اجازت.